بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبي الأمي المكتوب المدني الختامي سيد النبي والسراج المسيب الرب الكبير صاحب البار السكينة مدفون بأرض المدينة بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين حسب الله الرزق واتخذهم تكبيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات. آپ سب کا یہاں چل کر رہنا عبادت میں شمار فرمائے. آمین بلند آواز میں کہتے کرے، نہ جانے کس کی آمین کس کے حق میں کب قبول ہو جائے، قوم کس کی آمین سے سرفراز ہو جائے. میرے مالک جو بیمار ہے بیمار کربلا کا ستون شفائی کو لیے کامل ہوگا، تو مقروض اور کا قرض غیب سکا. یہ لنگر مجالس میں تو ہماری نسلوں میں جاری ہو سکتا. ہمیں صحیح معنوں میں حسین کا حسینیت کو سمجھنے کی توفیق ہے. میرے مالک جو مقروض کا قرض غیب سکا فرما اور ہمارے اعمال میں اتنی پختگی عطا فرما کہ بارہویں سرکار میں ظہور ہونے لبیک ان کی جانثاروں میں شامل ہو سکے. آواز بلند درود پڑھتے جو محمد محترم سامعین، ہماری یہ مجالس نہ ہی کسی کے ساتھ ضد ہے اور نہ ہی یہ تقاریر سیاسی تقاریر ہوا کرتی ہے، کیونکہ اہل سنت والوں کا اہل تشیع کا مکس مجمع. میں ایک جملہ آپ کے حوالے کروں. جو سیاسی تقاریر ہوتی ہیں ان کا مزاج ہر دور میں بدلتا رہتا ہے. میں شکر گزار ہوں جو رب کے ساتھ ہو. آخری آدمی تک جہاں تک میری آواز آ رہی ہے ان کی آواز مجھ تک نہ آئے ہاتھ اٹھا دیجیے گا کہ پتہ چل جائے آپ سمجھ رہے ہیں. سیاسی مجمع کا مزاج بدلتا رہتا ہے، سیاسی تقاریر کا مزاج بدلتا رہتا ہے. بنو امیہ کے دور کی سیاسی تقاریر اور ہوں گی، بنو عباس کے دور کی سیاسی تقاریر اور ہوں گی، بنو فاطمی کے دور کی سیاسی تقاریر اور ہوں گی. لیکن ہمارا مزاج ممبر کا نہ کل بدلا ہے نہ آج بدلا ہے نہ کل بدلے گا. اس کی وجہ یہ ہے جو بھی سیاسی آیا پچھلے کو چھوڑ کر اگلے نے اپنا رخ اختیار کیا، اس کے بعد والے نے اور کیا، اس کے بعد والے نے اور کیا. لیکن جسے ہم نے مانا ہے ان کے لیے رسول فرما کے گئے اولنا محمد آستنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد. آخری آدمی ہمارا مزاج اس لیے نہیں بدلا کہ ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوس بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے. بھائی نہ ہمارا رہبر بدلا نہ ہمارے ممبر کا مزاج بدلا. اور اسی لیے اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ہمارے لیے تو بڑا آسان کر دیا کہ کوئی سنی شیعہ اگر آخر میں نجات چاہتا ہے، بھائی مجھے یہ بتائیے نا کون نجات نہیں چاہتا؟ نماز میں نماز پڑھی کس لیے؟ جنت مل جائے، نجات مل جائے. روزہ رکھا کس لیے؟ جنت مل جائے. حج کیا کس لیے؟ جنت مل جائے. پوچھ کے کسی سے نماز پڑھنے کے بعد جنت کا یقین ہے؟ اتنی آسانی سے میں گزرنے کا آتا ہوں، تھکے بیٹھے تو آپ کو چھٹی ہے، مجھے معلوم ہے جلوس میں شرکت بھی ہے، لیکن آپ بولتے آئیں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ مجھے کتنی دیر پڑھنا ہے، کب ممبر حوالے کر دینا ہے. آپ نے روزہ رکھا، کیا جنت کا یقین ہے؟ آپ نے حج کیا، کیا جنت کا یقین ہے؟ آپ نے
کہ نہیں جناب، نماز پڑھ دی جنت کا یقین نہیں، روزہ رکھ دیا نجات کا یقین نہیں، حج کر لیا نجات کا یقین نہیں، تو ہمیں بتا تو صحیح، یہ دین پاگلوں کے لیے نہیں آیا، یہ دین بدماشوں کے لیے نہیں آیا، یہ دین کمکلوں کے لیے نہیں آیا، یہ دین منہ کا لقمہ کان میں ڈالنے والوں کے لیے نہیں آیا، اور یہ دین صبح کی نماز بدھ کے دین پڑھانے والوں کے لیے نہیں آیا ہے بھائی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، آپ نے عمل سارے کیے لیکن جنت کا یقین نہیں ہے۔ ہمیں کہتا ہوں یہ مجالس برپا کرتے ہیں، یہ بیماروں میں مجالس، یہ ریگستانوں میں مجالس، یہ گاؤں دیہاتوں کے قبرستانوں میں مجالس، یہ گلی محلوں میں مجالس، وجہ کیا ہے؟ ہمارا 12واں امام فرماتا ہے کہ دیکھو جو جنت کا سردار ہے، تو نے نماز پڑھی تجھے جنت کا یقین نہیں، تو نے روزہ رکھا تجھے جنت کا یقین نہیں، تو نے حج کیا تجھے جنت کا یقین نہیں، تھکے بیٹھے تو چھٹی ہے، تو نے قربانی دی تجھے جنت کا یقین نہیں، تو نے زکات دی تجھے جنت کا یقین نہیں، تو آ میرے جگ کی مجلس میں تو رو، یہ رونے جیسی شکل بنا دے، ہم ضمانت دیتے ہیں تم پر جنت واجب ہو جائے۔ دونوں ہاتھ بلند کر بھائی، اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ نجات تب تک نہیں ملے گی جب تک کہ ہدایت نہ مل جائے۔ بھائی ماشاءاللہ جوانوں کی تعداد کافی ہے اور بچوں کی پڑھا لکھا مجموعہ میرے سامنے، اور کبلا پروفیسر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی مجھے یہ بتائیے، اگر کسی چیز کا امتحان دینا ہو، کیا امتحان میں بغیر پڑھے لکھے کامیاب ہو جاؤ؟ کتاب کھولی نہیں جا کے امتحان میں مؤثر تو ہو سکتا ہے، کامیابی نہیں مل سکتی۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ جس طرح پڑھے بغیر امتحان میں کامیابی نہیں ہے، بالکل اسی طرح ہدایت حاصل کے بغیر آخرت میں نجات نہیں ہے۔ تو ہدایت حاصل کرے کس؟ ہدایت لینے کے لیے جائیں گے جس مولوی کے پاس جائیں وہی کہتا ہے مولا سلامت رکھے آپ کو، جملہ آپ کے حوالے کے لیے وہ آخری مجمع تک جس کو سمجھ میں آئے میرے ساتھ بولے نام بے شک چھوٹی ہے خاموش رہ جائے، لیکن یاد رکھے گا جو نام علی سن کر بھی چپ رہ جاتا ہے وہ صرف عقیدہ نہیں کھلتا، اس کے شجرے کھل جاتے ہیں۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے بیداری کے سبب کہتے ہیں۔ ہدایت حاصل کس سے کی جائے؟ وہ ہادی کہاں سے تلاش کیا جائے جس سے ہدایت حاصل کر کے آدمی نجات پا جائے؟ جس مولوی کے پاس جاؤ گے وہ کہے گا آج کا ہم ہادی ہیں، جس مفتی کے پاس جاؤ گے وہ کہے گا آج کا ہم ہادی ہیں، جس ذاکر کے پاس جاؤ گے وہ کہے گا ہم ہادی ہیں، مجتہد کے پاس جاؤ گے ہم ہادی ہیں۔ انسانیت بھٹکتی پھرتی ہوئی، قرآن نے آواز دے کر کہا ہدایت حاصل کرنی ہے تو بھٹک نہیں، آ لفظ ہدایت کے ہاتھ مل لے تجھے ہادی پتہ چل جائے گا۔ ہم نے ہاتھ گننا شروع کیے، یہ دال الف یہ تے حرف نکلے 5، قرآن نے کہا یہی پنجتن کا راستہ تو ہدایت کا ہے۔ میں شکر گزار ہوں اس میں اللہ نے حکم دے دیا، دیکھو بغیر ہدایت کے نجات نہیں مل سکتی۔ رسول اکرم نے کہا کہ دیکھو اگر ہدایت چاہتے ہو ان الحسین مصر ہوگا وسفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے اور نجات کا سفینہ بھی۔ دیکھیے کوئی شے بھی دین کے اور فطرت کے تقاضوں سے باہر نہیں جا سکتا۔ اللہ نے بھی کچھ ہادی خلق کیے جن کو زمین پر بھیجا ہے، اور ایسے خلق نہیں کیے۔ قرآن مجید نے اعلان کر کے کہہ رہا توجہ ہے نا، بھاگ تو نہیں ہے بھائی، ایک ایسا دارہ مل کے سنا ہے کہ مجھے پتہ چلے گا وہ توجہ ہے۔ میں شکر بتا اللہ آواز دے کر کہہ رہے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ نے چند ہادیوں کا اصطفیٰ کیا ہے، پوری کائنات کو خلق کر کے جب نظر ڈالی تو
تو اس نے 1.25 کا استعفیٰ کیا، 1.25 پہ نظر ڈالی، 313 کا استعفیٰ کیا، 313 پہ نظر ڈالی، 5 کا استعفیٰ کیا، 5 پہ نظر ڈالی تو محمد مصطفیٰ کا استعفیٰ کیا. تو ایک جملہ لیتے چلے جانا، سنی ہے سنی رہے، شیعہ ہے شیعہ رہے، لیکن یاد رکھنا جو استعفیٰ در استعفیٰ در استعفیٰ در استعفیٰ کے بعد چنا جاتا ہے کائنات میں، اسی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے. اللہ نے پہلا ہادی چنا ہے حضرت آدم کو، اور اس طرح چنا نہیں، کہا ہم امتحان لیں گے، امتحان کرنا ہے. کیونکہ فرشتے تو کہہ رہے ہیں یا رب العزت ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں. آج بھی عقیدہ موجود ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں، صرف اللہ ہی اللہ. ایسے عقیدہ موجود ہے جو کہتے ہیں رسول بھی نہیں، نعوذ باللہ، صرف اللہ ہی اللہ. اس وقت کسی نے کہا تھا کہ یا رب العزت ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، نمازیں تیرے لیے، روزے تیرے لیے، حج تیرے لیے. اللہ نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے تم خود کو خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے ہو، تو ٹھیک ہے میں خلافت کی کرسی تمہیں دے دیتا ہوں، امتحان لے لیتا ہوں. قرآن مجید کے اندر امتحان بھی موجود ہے، اہل سنت کی کتب میں لکھ دیا گیا. اللہ نے یہ نہیں پوچھا کہ زمین کیسے بنی، آسمان کیسے خلق ہوا، یہاں پانی کتنا ہے، خشکی کتنی ہے. کہ خلافت کی کرسی ہے، حقدار تم سب ہو، خلافت کی کرسی دیتا ہوں، بس مجھے ہاؤلا کے نام تو بتا دو. کسی کا محتاج نہ، یہ مجمع کسی کا محتاج نہ ہو، یہ بانیان کسی کا محتاج نہ ہو. ہاؤلا کا تعارف نہ کرواؤ، ہاؤلا کا نام بتا دو. فرشتے خاموش ہو گئے. کہنے لگا یا رب العزت ہم تو اتنا جانتے جتنا تم نے ہمیں علم دیا ہے، اس سے آگے علم ہمارا بڑھتا نہیں. لیکن آدم کے پاس جو علم تھا وہ بڑھنے کی صلاحیت رکھتا تھا. انشاءاللہ پھر سے کہ یہ انسان جو ہے یہ علم کی بنیاد پر زمین پر چال بن کے بچھ گیا، یہ آسمانوں پر کمندر ڈالنے لگا، یہ علم کی بنیاد پر سمندر میں جہازوں کو دوڑانے لگا، آکاش پہ لوہے کو اڑانے لگا. علم کی بنیاد پر یہ چاند پر سورج پر کمندر ڈالنا ہے، مریخ پر قدم رکھنے جا رہا ہے، یہ علم کی بنیاد پر ہے. یہ علم پھیلتا چلا جائے تو قرآن بنتا ہے، سمٹ ہے تو قرآن کے اندر نقطہ تاتا با بنتا ہے. جملہ لیتے چلا، علم خاموش ہو جائے تو قرآن ہے، بول پڑے تو اہل بیت بن جاتا ہے. نہیں ماشاءاللہ آپ پہلے ہی اتنے بکھر چکے ہیں، اب نعرہ حیدری میں بھی بکھرے بکھرے نعرہ ہے تو پوری نہ پڑ گئی. اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں تجھ سے تیرے حوالے کیے دیتا ہوں، لیکن مجھے ہاؤلا کے نام تو بتا دو. یاد رکھیے گا یہ ہاؤلا کے نام کیوں پوچھے. حدیث کسی نے یہاں پہ رسول خدا کہہ رہے ہیں نا، اللہ انی ہاؤلا ہے، چادر کے نیچے جو ہے یہی تو میرے ہاؤلا ہے. اس وقت تو فرشتوں نے جیسے کہا نا اللہ نے ہاؤلا کے نام بتا دو، آدم نے بتانے شروع کیے. یا رب العزت میں تو اتنا جانتا ہوں تو محمود ہے، وہ محمد ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ علی ہے، تو باقر ہے، وہ سیدہ فاطمہ ہے، تو محسن ہے، وہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے، وہ حسین ہے. جیسے ہی نام بتائے اللہ نے آواز دے کر کی تو نے نمازیں نہیں پڑھی، تو نے روزے نہیں رکھے، تو نے حج نہیں کیا، لیکن تو سیدھا جنت چلا جا. کیونکہ جنت جاننے کے لیے عبادت خدا کا صلہ بعد میں، معرفت اہل بیت کا صلہ پہلے چاہیے. بھائی مجھے بتائے تو صحیح، اللہ اور بھی تو سوال کر سکتا تھا. یہ جملہ جس کی سمجھ نہ آ جائے دنیا کے لیے بھی کافی ہے، آخرت کے لیے بھی کافی ہے. اللہ پوچھ سکتا تھا یہ بتا نمازیں کتنی ہے، روزے کتنے ہیں، حج کتنا ہے، زمین پر خشکی کتنی، کڑی کتنی، قبرستان کہاں بننا ہے، سوسائٹی کہاں بننی ہے. لیکن ان میں سے کچھ بھی نہیں پوچھا. پوچھا گیا تو اہل بیت کے ناموں کا اللہ بتانا یہ چاہتا تھا جو اہل بیت کا حقدار نہیں وہ خلافت کا حقدار ہے.
مجمع تک حیدری، لیکن جیسے ہی اللہ نے پوچھا فسجد، ان سب نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا۔ یہ لفظ فے جو ہے یہ بڑا معنی رکھتا ہے۔ فسجد، فوراً سجدہ کیا۔ جہاں فے آ گیا وہاں پہ تاخیر نہیں آیا۔ میں لطف لے رہا ہوں اپنے خود کے جملے کا، میں چہرے دیکھ رہا ہوں کہ کون یہاں بیٹھا ہوا ان کا یار ہے، ان کے جو بزرگ ہاتھ اٹھارے میرے انہیں سلام ہے، اور جو میرے نفس کے ساتھ بول رہے ہیں انہیں بھی میرے سلام ہے، جو خاموش انسان سمجھ کے میرے ساتھ بولیں گے مجھے بتاؤ تو صحیح یہ فے بڑے کام کا ہے۔ اللہ نے جیسے روح کو گرا نفخت تو فیہ من روحی، جیسے میں اپنی روح ڈالوں فوراً سجدہ کرنا، یہ فے کے بعد تاخیر نہیں ہوا کرتی۔ کہنے والا کون ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جو کن فیکون کا مالک ہے۔ توجہ ہے نا، اللہ کون ہے؟ کن فیکون کا مالک۔ قبلہ آپ سے زیادہ کون لطف لے گا اس جملے کا؟ جملہ میں آپ کے نظر کرنے لگا ہوں، جو خاموش رہ گیا میں سمجھوں کہ میرا آنا بیکار گیا۔ اللہ ہے کن فیکون کا مالک، وہ کن کہتا ہے فیکون فوراً ہو جاتا ہے۔ یہ تاخیر پسند نہیں کرتا، یہ دیر پسند نہیں کرتا، پلک کا جھپکنا پسند نہیں کرتا۔ ہم سے پوچھتے ہیں یہ علی کو اللہ کو الہ تو ہم بھی مانتے ہیں، رسول کو رسول تو ہم بھی مانتے ہیں، علی کو ولی تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن بلا فصل نہیں مانتے، یہ بلا تاخیر کے جو ولایت حوالے کر دیتے۔ یہ شیعہ کا کلمہ کہاں سے آ گیا؟ میں نے خود سے نہیں آیا، یہ قرآن کا اصول ہے، جہاں فے آ جائے وہاں تاخیر نہیں ہوتی۔ اس نے کہا کن فیکون، کن کے بعد دیر نہیں ہوتی۔ سوالات کے مجمع میں قرآن کے منبر پر علی کو ہاتھوں میں اٹھا کے رسول نے کہا تھا من کو نہ بولو ہو فہذا علی کا۔ آپ سلام اچھا پچھلا مجموعہ یا تھک گیا موجود ہے، میں شکر گزار آپ سلامت ہیں۔ اچھا جس طرح آپ کی آواز جانے والی میں نے شاید میری بھی نہیں جا رہی، تو ہے نا بھائی۔ اللہ نے کہا آدم تو ابھی تو بتا تجھ میں کام نہیں کیا، تیرے مقابلے میں فرشتے وہ ہیں جو تجھ سے عمر میں بھی زیادہ ہے، قد میں بھی لمبے، لیکن اللہ نے نہ عمر کا تقاضا رکھا نہ لمبے قد کا تقاضا رکھا۔ کرسی کا حقدار وہی ہے جو اہل بیت کا حقدار، اور جس نے سجدہ نہیں کیا اس نے کیا سجدہ نہیں کیا؟ نعوذ باللہ، اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا۔ اس نے کیا کہا؟ یا رب العزت میں تو سجدہ تجھے کرتا ہوں، تیری تسبیح پڑھتا ہوں، رکوع تیرے لیے، سجدہ تیرے لیے، قیام تیرے لیے، لیکن ایک سجدے سے باز رکھ زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کیا۔ لیکن جس نے اللہ کے حکم پر آدم کو سجدہ نہیں کیا، اللہ آواز دے کر کہتا ہے جلال کے اندر اخرج اور لئن نکل جائے اس محفل سے، نکل جائے اس محفل سے۔ اب جو کہتے ہیں اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے، اللہ نے پہلے دن اپنے آپ کو الہ کہنے والے کو اور آدم کا انکار کرنے والے کو محفل سے نکال کے بتا دیا کہ وہ اللہ والا نہیں ہے جو اللہ کی تعظیم کرے اور اللہ والے کی نہ کرے۔ ان ہاتھوں کو شکر گزار۔ اللہ نے کہا جو میرا ہے میرے والوں کا نہیں ہے، وہ پھر میرا بھی نہیں ہے۔ میں کہتا کیوں نہیں سجدہ کیا تم نے؟ کہتا انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے افضل ہوں۔ کیسے افضل ہے؟ خلقتنی من نار خلقتہ فی طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے بنایا۔ دیکھیے لفظ تین استعمال ہوا ہے، تراب نہیں آیا۔ نہیں جملہ میں سمجھا سکا تو میرے آنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، مجھے بتائے تو صحیح۔ عربی میں تین بھی مٹی کو کہتے ہیں، تراب بھی مٹی کو کہتے ہیں،
لفظ تین اس لیے استعمال کیا شیطان نے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آدم کی مٹی میں آگ بھی ہے، ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے، اور چوتھے نمبر پہ مٹی بھی ہے. اس نے لفظ تین استعمال کیا. اس کا مطلب ہوا عربی لغت کے اندر تین اس مٹی کو کہتے ہیں جس میں کوئی بھی ملاوٹ آ جائے، کوئی بھی ملاوٹ کا ذرہ آ جائے، ہوا کی ملاوٹ ہو جائے وہ تین ہے، پانی کی ملاوٹ ہو جائے وہ تین ہے، آگ کی ملاوٹ ہو جائے وہ تین ہے. اور جس مٹی میں ملاوٹ ہو اسے تین کہتے ہیں، اور جو مٹی ہر ملاوٹ سے پاک ہو اسی کو تراب کہا جاتا ہے. یاد رکھیے یہ ہے تین کا بنا ہوا. میں نہیں سمجھا کرتا ہوں اسے جسے تو نے بنایا مٹی سے. اللہ نے کہا نکل جائے یہاں سے. صرف مٹی کا بنا تو نہیں ہے، اس میں تو آگ بھی ہے، ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے. اس کا مطلب ہوا شیطان کی ایک نشانی بتا دی کہ جب بھی اللہ چار چیزیں سامنے رکھتا ہے وہ ایک کا انکار کر کے تین کو قبول کر لیتا ہے. اس نے آگ کا انکار تو نہیں کیا، ہوا کا انکار نہیں کیا، پانی کا انکار نہیں کیا. اس نے انکار کیا ہے مٹی کا. مجھے بتائیں تو صحیح، وہ انکار کر رہا ہے تین کا. تو اللہ نے کیا سزا دے دی کہ جا تو جیتا رہے، تو زندہ رہے، تو سلامت رہے. لیکن سزا وہ دی کہ آج تک کسی شریف کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا. اب کوئی آ جائے یہاں پر لے آئے دلیل کہ وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا. نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا. کیوں؟ اس نے تین کا انکار کر دیا، ملاوٹ ہوئی مٹی کا انکار کر دیا. اور مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ نے آواز دے کر کہا تو نے میرے اس نبی کا انکار کیا، آدم کا انکار کیا، تو نے تین کا انکار کیا جس میں ملاوٹ ہے، تو نے اس کا انکار کیا. اور مجموعہ مجھے بتائے تو صحیح، جب تک ملاوٹ شدہ مٹی کا انکار کرے، جب وہ جنت نہیں جا سکتا تو کوئی ابو تراب کا انکار کر دے. بھائی آپ پوچھ لیجیے گا کسی بھی عالم سے کہ آدم کو سجدہ ویسے ہی تو واجب نہیں کروایا. لیکن اللہ کہہ دیتا جیسے میں سجدہ تو ہوں، جیسے میں اس کو مکمل کر رہا ہوں، درست کر رہا ہوں، تو سجدہ کر دینا نہیں. نفق تو نہیں، جیسے میں اس کے اندر اپنی روح ڈالوں. نہیں بات سمجھ میں آ جائے گی، بول رہا نہ سمجھ میں آئے خاموش ہے. جانا قرآن کا واقعہ ہے، میرے گھر کے لکھی کتاب نہیں ہے، میں تفسیر سے پڑھ رہا ہوں، قرآن کے اندر موجود ہے. اللہ نے کہا جب اس میں اپنی روح ڈال دو تب سجدہ کرنا. میں نے یہ بول سکتا جب آدم کو ہی سجدہ ہے تو یہ پہلے کروا دے. کیسے آدم کا پتلا بن گیا، سجدہ ہو گیا، تیار کر لیا تھا، سجدہ کروا دیتا. اللہ اگر اس کو جملہ سمجھنا سمجھ، اگر اس روح ڈالنے بغیر آدم کے پتلے کو سجدہ کروا دیتا تو آج نریندر مودی ایک مسلمان کو جینے نہ دیتا. وہ کہتا ہمیں منع کرتے ہو مسلمانوں کہ سجدہ نہ کرو بتوں کو، اس کے سامنے سر نہ جھکاؤ. کہ اللہ نے پہلے دن آدم کے پتلے کو سجدہ نہیں کرایا تھا؟ اللہ نے یہی کہا کہ خبردار اس کو سجدہ نہ کرنا جب تک میں اس میں روح نہ ڈال دوں. روح نہ ڈال دوں تو سجدہ تب واجب ہوا جب آدم میں روح آ گئی. یہی راز الہی ہے، یہ سر الہی ہے. آخری آدمی تک جو نماز پڑھنے والے سر بیٹھے ہوئے، جو سر جھکانے والے بیٹھے ہوئے، جو روزے رکھنے والے، وہ انشاءاللہ خاموش نہیں رہیں گے. وہ سنی ہے یا شیعہ ہے، جملہ لیتے چلے جانا. اللہ آواز دے کر کہتا ہے یہی سر الہی ہے کہ مشرق و مغرب شمال جنوب رک کر کے سجدے ہوتے رہے. آدم کو سجدہ تب تک واجب نہیں ہوا جب تک آدم میں روح نہ ڈال دی گئی. اور یہی وجہ ہے کہ کعبہ کو بھی سجدہ تب تک واجب نہ ہوا جب تک بایا رجب کی 13ویں شب کو کعبہ کے اندر روح کعبہ نہ آ گئی. توجہ ہے
اچھا جملہ میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ مجمع تاج بھی بڑی دے رہا ہے، دعائیں بھی بڑی دے رہا ہے، لیکن بعض ہاتھ نعرہ حیدری پہ یوں جاتے ہیں، بعض نعرہ حیدری ہے مجمع میں نام اس کا نہیں لیا جاتا جس نے کسی نے آپ کو کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو. میں حق بلند کرتی ہوں، میں شکر گزار ہوں آپ کو. توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے نا؟ میں شکر گزار ہوں کہ آپ بیدار ہیں. یاد رکھیے گا اللہ نے اس کو لائن بنا دیا، رجیم بنا دیا، اور اس کو روکا نکلتا میرے دربار سے. مجھے وہ سجدہ چاہیے نہیں جو تم اپنی مرضی سے کرے، مجھے وہ عبادت چاہیے جسے تم میری مرضی سے، تیری مرضی کی عبادت. ہاں اگر میں کہوں کہ آدم کو سجدہ کرنا میری عبادت تو اب اس کے سامنے چھپ جانا تجھ میں واجب. مجھے بتائیے یہ سجدہ کس کو ہوا؟ آدم کو ہوا، لیکن تب ہوا جب اس میں روح آ گئی. تو اللہ نے نکالا، اللہ نے نکالا اس لیے کہ تو نے کیا دیکھا کہ یہ کون ہے. اس نے کہا نہیں سجدہ کرتا اس بشر کو، اس بشر کو. جملہ لیتے چلے جانا. اس نے کہا نہیں سجدہ کرتا اس بشر کو. اللہ کا مزاج وہی پہ برہم ہو گیا. اللہ آواز لے کر کہتے ہیں اور نہیں تو نے قیامت تک کے فتنے کی یہاں پر بنیاد رکھ دی. تجھے معلوم نہیں جسے میں نے نبی بنایا ہے تو میرے نبی کو بشر کہتا ہے، تو میرے نبی کو بشر کہتا ہے، تو میرے نبی کو بشر کہتا ہے. مجمع پوچھے گا کہ جناب ہمیں بتائے کیسے شیطان کو پہچانے، کیسے اس کی معرفت کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے. میں کہوں گا اسی ایک جملے نے اس کو ملک الموت سے اس کو شیطان بنا دیا. وہ ملک الموت تھا، اس کو شیطان بنایا. تو اس ایک جملے نے، اور جس نے چھوٹے نبی کو بشر کہا جب وہ شیطان ہے، تو جو بڑے نبی کو بشر کے وہ اس سے بڑا شیطان ہوتا. جسے میں نے نبی بنا میرے نبی کو بشر کیا نکل جا. اس نے جواب تو دیا. تو آج کے بعد علماء کے مطابق جو ہمیں ڈسکس کر رہے تھے کہ اس کے مطابق اس نے یہی کہا یا رب العزت میں تو صرف تیری عبادت ہے، تو ہی تو ہے اور کوئی ہے. تو نے نبی کو خلق کیا لیکن سجدہ تیرے لیے، رکوع تیرے لیے، نماز تیرے لیے. کہہ تو وہ یہی رہا تھا، لیکن اللہ نے اسے پھر بھی نکال دیا. اللہ بتانا یہ چاہتا تھا تو نے آدم کے اندر دیکھا کیا ہے. تو نے آدم کے سامنے پتلا دیکھا ہے لیکن میری نسبت نہیں دیکھی. تو نے پتلا دیکھا ہے اس میں روح کے آنے کی نسبت نہیں دیکھی. تو نے پتلا دیکھا ہے اس کی پیشانی میں چمکتا ہوا آنے دیکھ کر نور نہیں دیکھا. اللہ نے بتا تو نہیں کہا کہ ہم نہیں جو نسبت کا احترام نہ کر سکتا ہے وہ میرے والا نہیں ہے. اب جملہ لیتے چلے جانا جہاں تک آواز جاری ہے. لوگ پوچھتے جناب یہ کپڑا لے آتے ہیں اس کو علم کہتے ہیں، یہ کاغذ کا تعزیہ لے آتے ہیں اس کو تعزیہ کہتے ہیں، یہ گھوڑا لے آتے ہیں اس کو زلجنا کہتے ہیں. اب یاد رکھے گا جو علم دیکھے نسبت عباس نہ دیکھے، جو تعزیہ دیکھے نسبت علی نہ دیکھے، جو گھوڑا دیکھے نسبت زلجنا نہ دیکھے، وہ رحمان والا عقیدہ نہیں شیطان والا عقیدہ. یاد رکھے گا ہے نسبت کو سلام، ورنہ جس کو سجدہ کرتے ہیں وہ کعبہ خود خدا تو نہیں ہے. بتائیے کعبہ خدا ہے نہیں؟ پھر سجدہ کرتے ہو کیوں؟ رسول اکرم نے تو ایک ایسا نہیں کیا. کیوں کیا سجدہ؟ نہیں. ایک جملہ لیتے چلے جانا بیدار مجمع. یاد رکھے گا ایک عرصہ کعبہ وہی موجود رہا، خود اس کو سجدہ نہیں
تو نماز پڑھتے رہے لیکن نماز پر جماعت نہیں کروائی، خود تو رکوع کرتے رہے لیکن کرنے کا حکم نہیں دیا، خود تو سجدہ کرتے رہے لیکن کرنے کا حکم نہیں دیا۔ رسول نے مسکرات نے کہا ہاں کعبہ ہے، اس سے سجدہ اس لیے نہیں کرتا کہ ابھی کعبہ کا معلوم نہیں ہے، خود تو نماز پڑھتا ہوں، کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیتا ابھی جماعت کا امام نہیں آیا، ہاں خود تو رکوع کرتا ہوں لیکن کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیتا کہ حالت رکوع میں انگوٹھی زکات میں دینے والا نہیں آیا، ہاں سجدہ تو کرتا ہوں، کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیتا کہ حالت سجدہ میں سر کٹانے والا نہیں آیا۔ اور میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بغیر علی کے اللہ کی نماز وہاں سے یہاں نہیں آتی، تو بغیر علی کے ملا کی نماز یہاں سے وہاں کیسے چلی جائے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ اب اگر یہی چیز کہ جی نماز میں غیر اللہ تو آ ہی نہیں سکتا، عبادت صرف اللہ کی، اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو چلے جاؤ حج پہ، وہاں پر جا کے دیکھ لو کعبہ کے ساتھ ایک حکیم ایک جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پر نالا رحیم گرتا ہے، کوئی حاجت دکھا دینا جو اس کے طواف چھوڑ کر درمیان میں سے طواف کر رہا، کوئی ایک نہیں ملے گا، کوئی کہیں کا کسی قسم کا مولوی ہو، کسی فرقے کا مولوی ہو، والد صاحب کہتے تھے بیٹا مولوی اس طرح والا ہو یا اس طرح والا، وہ اس کا طواف لازمی کرتا ہے، کیوں کرتا ہے اس کا طواف؟ لکھ دیا انہوں نے، اس لیے اس کا طواف کرتا ہے کہ یہاں پر بی بی حاجرہ اور جناب اسماعیل کی قبریں ہیں، میں نے مولوی بتا تو صحیح عبادت کس کے لیے؟ کا خدا کے لیے، یہ سجدہ کس کے لیے؟ کا خدا کے لیے، یہ طواف کس کے لیے؟ کا خدا کے لیے، میں نے پھر اس کا طواف کیوں کرتے ہو؟ کہ یہاں اسماعیل کی قبر ہے، حاجرہ کی قبر ہے، میں نے پھر یہ بتا یہ اسماعیل اور حاجرہ نہ خدا ہے نہ خدائی میں شریک ہے۔ آخری مجمع تک میں شکر گزار ہوں اس مطلب مجمع کا، ان ہاتھوں کا شکر گزار ہوں، سمجھ میں آئے بولنا، نہ سمجھ میں آئے چھوڑ دینا، ان کا پیشن یہ نہ خدا ہے نہ خدائی میں شریک ہے، لیکن طواف واجب اس لیے ہے کہ یہ کعبہ بنانے والے ہیں، یہ جملہ کہتا رہوں گا جب تک سب کے ہاتھ میں کھڑے ہو، یہ کون ہے؟ یہ کعبہ بنانے والے ہیں، میں ان کو بننا بتا تو صحیح، جب کعبہ کے طواف کے ساتھ بنانے والے کا طواف واجب ہے تو نماز کے اندر اس کے بچانے والے کا ذکر باطل کیسے ہو جائے؟ میرے ہاتھ بلند کر، توجہ ہے کہ بھائی اللہ نے تو پہلے دن یہ بتا دیا جو ان کا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں ہو سکتا۔ نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، مجھے یہ بتائیے انسان کے پاس دو چیزیں دنیا میں چاہیے، توجہ کا طالب ہے، دامن نماز میں گنجائش نہیں دی، دو چیزیں آخرت کے لیے چاہیے، دنیا میں دو چیزیں چاہیے، ایک کو صحت کہتے ہیں، دوسرے کو دولت کہتے ہیں، ایسے ہی ہے، صحت کے بغیر گزارا، دولت کے بغیر، مرنے کے بعد جب دو چیزیں چاہیے، ایک کو عمل کہتے ہیں، دوسرے کو عقیدہ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد عمل کے بغیر گزارا نہ عقیدے میں گزارا، لیکن دنیا میں جو دو چیزیں چاہیے اس میں سے ایک چیز ٹرانسفر ہو سکتی ہے، ایک چیز نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر کوئی کتنا آپ کا دوست کا منہ فریش ہو گیا، پیسہ ملا، آپ نے کاغذ میں ڈالے، چھپ کر کے اس کے حوالے کر دیا، اسے آپ کی مدد سے
اس کی مفلسی دور ہو گئی. لیکن خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے سچی اولاد بیمار پڑ جائے. آپ کے پاس دولت ہے, اس کو آپ صحت نہیں دے سکتے. بغاوت ہے, آپ اس کو صحت نہیں دے سکتے. آپ ہٹے کٹے ہیں لیکن اپنی صحت کا 1% بھی اسے نہیں دے سکتے. اسی طرح دولت ٹرانسفریبل ہے, صحت ٹرانسفریبل نہیں ہے. اسی طرح قبر کے اندر آپ کو عمل بھی چاہیے, عقیدہ بھی چاہیے. مرنے کے بعد عمل پہنچ سکتا ہے, عقیدہ نہیں پہنچ سکتا. اچھا, میں شکر گزار ہوں کہ آخری مجمع سے بھی آواز آ گئی. اچھا, جملہ بالخصوص آپ کے حوالے اور بالعموم آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. مرنے کے بعد پہنچ گیا قبر کے اندر, ان کا جناب آ گیا, اب یہاں سے تو بھاگ بھی نہیں سکتا. گرا بھی ایسی جگہ پر جہاں پہ رشوت بھی نہیں چلتی, فائلوں کے نیچے ٹائر بھی نہیں لگتے, پھنس گیا آنے والا. ان کا آپ کدھر جاؤ گے؟ ان کا اچھا اللہ مالک, اللہ مالک. نماز ہے کاغذ بہت دور, اتنی دیر میں بیٹا پہنچ گیا مولوی کے پاس. مولانا صاحب میرے والد صاحب دنیا سے چلے گئے, ان کی 4 سال کی نمازیں باقی ہیں. ان کا بس ہوگا اتنے پیسے دیجیے پڑھا دیتے. تو ہو گئی نمازیں. کہ روزے باقی اتنے سالوں کے, ان کا رکھوا دیتے, روزے پہنچ گئے. کہ حج کرنا چاہتے تھے, کسی مسکین کو اپنی جگہ پر بھیج دیا, حج مکمل ہو گیا, پہنچ گیا. اب مرنے والے کی نمازیں بھی پوری ہو گئی, روزے بھی پورے ہو گئے, حج بھی پورا ہو گیا. توجہ کا طالب ہو, یہ پورے کیے کس نے؟ کا گنہگار مومن نے نماز پڑھی, بخشا ہو گیا. گنہگار مومن نے روزہ رکھا, بخشا ہو گیا. گنہگار مومن نے حج کیا, بخشا ہو گیا. اور ہمیں کہتے یہ علی علی پڑا کرتے. اور جب ایک گنہگار مومن کی وجہ سے مرنے والا بچ سکتا ہے تو علی گنہگار نہیں, وہ معصوم تو امیر المومنین ہے. اب ایک اور شخص وہیں پہ تھا, اس نے کہا باپ تو میرا بھی مرا ہے, کیوں نہ لگے ہاتھ میں بھی بخشوا دوں. وہ بریف کیس بھر کے لے گیا. اس نے کہا قبلہ جو کل آیا تھا اس سے پتا چلا مرنے کے بعد بھی بخشے جاتے. اللہ کی رحمت سے مایوس ہو, یہ تو مایوس کرتے تھے کہ مرنے کے بعد کیسا. نہیں, وہ رب ہے, دنیا کا مالک نہیں ہے. وہ رحیم و کریم ہے. جو مایوس ہو گیا وہی جائے گا. جس کے ذہن میں اس کی رحمانیت ہے وہ ہمیشہ بخشا جائے گا. اس نے پیسے پکڑے, میں نے کہا بسم اللہ, نماز کتنی باقی, کا وہ کب سے پڑھا تھا جب سے واجب نہیں تھی, کا روزہ کتنا باقی, تو کب سے رکھنا سے جب سے واجب نہیں تھا. جملہ لے کے چلے جانا, تھک بیٹھے تو میں تمام کرنے لگا. جملہ سن کے خاموش نہ رہنا. میرے ان ہاتھوں کو سلام ہے, یاد رکھے گا. حج کتنا, کا وہ تو الحاج تھے اور لوگوں کو بھیجا کرتے تھے, کا قربانی دیتے تھے, کا پیسے دیتے تھے. زکات, خون, جہاد کا وہ بھی مکمل ہے. کا پیسے کس لیے؟ نمازیں پوری ہے, روزے پورے ہیں, حج پورا ہے, پیسے کس لیے لائے؟ تب جناب وہ علی کو ولی نہیں مانتے تھے, اس کی ولایت پر یقین نہیں تھا. کسی سے علی ولی اللہ پڑھا دے وہ بخشا جائے. انہوں نے پیسے منہ پہ دے مارے. کا نماز عمل ہے, یہ پہنچ سکتا ہے. روزہ عمل ہے, یہ پہنچ سکتا ہے. حج عمل ہے, یہ پہنچ سکتا ہے. لیکن علی کی ولایت عمل نہیں, یہ عقیدے کا نام ہے. مرنے سے پہلے قبر میں لے کے جانا ہوتا. اللہ نے ان کو بھیجا اس لیے نظر خدا بن کر آئے. لیکن جب نظر خدا بن کر آئے تھے انہوں نے تو انہیں بھی گھر اجاڑ جو اللہ کا دین پہنچانے امتوں نے گھر گھروں کو تالا لگوا دیا. بتاؤ, لوگ جائیداد بناتے ہیں, پیسہ بناتے ہیں, رونا اتنا جتنے تیرے مقدر کا, نہ مقدر سے زیادہ آنسو, نہ مقدر سے زیادہ رونا. لیکن بس اتنا خیال رکھنا, جو رومال لے کر آئے ہیں وہ خالی ہاتھ میں,
کہ جس کا پتہ چلا نا ساتھ جا رہا ہے تو مستورات بھی چل دی، جملہ بدلنا تو وہ مستور بھی مطمئن تھی جس کا ننگا سر کسی کھلے آسمان میں بھی نہ دیکھا، وہ بھی جناب عباس کے سہارے چل پڑی دن کی روشنی کے سفر میں کہ جس کی ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا ماتم کرتا ساتھ ساتھ کس کے بھروسے پہ؟ جناب عباس کے بھروسے پہ۔ جیسے بی بی نے قدم رکھا نا اور دماغ میں سوار کرایا، جب مڑ کر دیکھا تو مولا غازی اپنے سر سے امامہ اتار کر پیروں کے نشان مٹا رہا ہے۔ میں کہوں گا مولا آج تو اپنے گھر سے چلی ہے، 18 بھائی موجود ہے، یہ پردہ محمل میں سوار ہو رہی ہے، کل جب نہ تو ہوگا نہ حسین ہوگا نہ علی اکبر ہوگا، بندے آپے کے ساتھ بے مدینہ اچھا ہے۔ مولا آج تو 2-2 کلومیٹر سے یہ پرندے اڑائے جا رہے ہیں، مولا جب نہر کنارے سو جائے گا، یہاں سے چلے ہیں نا، پہنچ کے کربلا میں، پہنچ کے کربلا میں ساتھ کو ایسا منظر آیا، ایسا منظر آیا کہ میرے زمانے میں مہرانوں کو پانی بن گیا، نہیں سمجھا سکا، میں جملہ بدل دیتا ہوں، پانی اوپر بند ہو گیا جن کی ماں کے حق مہر میں اللہ نے پانی، جن کی ماں کا حق مہر پانی بند ہو گیا، خیام اترنے لگے، مولا عباس خیام کی تلابیں بھی کھولتے ہیں اور سیدہ سے کہتے ہیں بی بی ایک دفعہ اجازت لے دے، بی بی ایک دفعہ اجازت لے دے، بس اتنا بتا تو صحیح کہ میرے آنے سے پہلے آپ کی ماں میرے کپڑے سی کے کیوں گئی تھی؟ اگر جنگ نہیں کرنی تھی تو عباس کو ساتھ کیوں لائے؟ عباس ہم نے جنگ نہیں کرنی، ہم نے جنگ نہیں کرنی، کھل گئے خیمے، لگ کے نہر سے دور، بہتا رہا دریا فرات، نہر چلتی رہی، یہاں قبضہ ہو گیا، وہاں آتش کی سزائیں چلنے لگی، ایک بچی ہے جس کا ہاتھ میں خشک مشکیزہ ہے، یہ حسین کی وہ بیٹی ہے جس کو حسین کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی، کبھی اس خیمے میں جاتی کبھی اس خیمے میں جاتی، آقا اجازت نہیں دیتے، لکھا تاریخ نے کہ کئی دفعہ یہ مولا غازی کے خیمے میں آئی، اور جیسے بی بی آتی نا تو بی بی لبابہ زوجہ جناب غازی مصلی پہ کھڑی ہو جاتی اور ہاتھ اٹھا کے کہتی یا اپنی عزت میں سکینہ کو کیسے خالی بھیج دوں، میں سکینہ کو کیسے خالی بھیج دوں؟ اتنے میں سکینہ مولا غازی کے خیمے پر زمین پر بیٹھ گئی، کہتی ہے بی بی کتنی لمبی نماز پڑھ، میری سفارش کر، اگر پانی نہیں آتا میرا اصغر نہیں بچتا، میرا اصغر نہیں بچتا۔ اتنے میں تاریخ نے لکھا ہے کہ 45 پیاسے بچوں نے مولا غازی کو گھیر لیا، درمیان میں بی بی سکینہ کھڑی ہوئی، مشکیزہ ہاتھ میں، کہ چچا پانی نہیں آتا نا، میرا اصغر نہیں بچتا، میرا اصغر نہیں بچتا۔ اتنا سننا تھا، اچھا سکینہ پھر ایک کام کر، میں جھکتا ہوں، اور یہ کہہ کر مولا عباس نے جھکنا شروع کیا، جھکتے 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 اتنا جھکے میرا غازی، اتنا جھکا ہے کہ سوچے بی بی کے قدموں پہ لگنے لگی، ہاتھ جوڑ کے کہتا سکینہ یہ خود مشکیزہ اپنے ہاتھوں سے میرے گلے میں ڈال دے، کیونکہ قیامت کے دن میں غازی بن کر نہیں تیرا معاشقی بن کر اٹھنا چاہتا۔ وہاں پر بھی آواز آئے غازی سکینہ کا معاشقی حاضر ہو، یہاں خوش مشکیزے کے ساتھ بی بی کو گود میں اٹھایا، جب میں اشارہ کروں گا کب لائے گا، بی بی کو گود میں اٹھایا، وہاں لائے جہاں مولا حسین بیٹھے تھے، دونوں کو آتے دیکھا نا، ٹھنڈی سانس دے کر وہ ایک جملہ کہا، غازی بہت بڑی سفارش لائے ہو، تجھے پتا ہے میں
के आए सकीना, अब्बास नब लौट के आएगा सकीना, अब कौन तेरे नाम उठाएगा सकीना। भाई से जुदा हो क्यों फरमाते थे मौला, भाई से जुदा हो क्यों फरमाते थे मौला, अब कौन मेरे घर को बचाएगा सकीना, अब कौन मेरे घर को बचाएगा सकीना। अब्बास नब लौट के आएगा सकीना,